السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے، اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، اور چھٹا ہے عذاب الہی۔ 3 نکات ہیں 2 آیات میں سے۔ پہلا نقطہ آیت 58 اور 59 میں سے پکڑ ڈھیل برائے اصلاح ہے، مگر عذاب کا وقت مقرر ہے، اور اللہ کو پتہ ہے اس عذاب کا وقت کب آنا ہے، جب آتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے۔ دوسرا آیت 58 میں سے عذاب کے وقت کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اور تیسرا 59 میں سے بستیوں کی ہلاکت کی بنیادی وجہ ظلم و شرک ہے۔ ان 2 آیتوں کو دیکھیں، اس میں بڑا اللہ نے کلیئر کیا ہے۔ اللہ بہن رحمت والا ہے، وہ ہم نے پچھلے ضمنی موضوع میں پڑھا ہے، تو وقت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، فوراً عذاب نہیں لے آتا، لیکن جب آئے تو پھر کوئی اس کے پناہ کی جگہ نہیں ہے، من دون ہی کیا بچنے کی جگہ پناہ گاہ اس کے نہیں ہے۔ اور یہی بات سورہ رحمان ہے، اس کی آیت 33 میں اللہ نے بڑی کلیئر کی ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں کی اور انسانوں کی جماعت، نکل سکتے ہو، نکل بھاگو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے زمین کے کناروں سے، آسمانوں کے کناروں سے، کائنات کے کناروں سے نکل بھاگو۔ لا تنفذون الا بالسلطان، لیکن تم اللہ کی قدرت سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سلطنت سے نہیں بھاگ سکتے۔ اور یہی سورہ جن کے اندر جب جنوں نے بات کی تو آیت نمبر 22 میں 72 نمبر سورت کی، تو کیا ہے کہ نہ ہے کوئی نہیں بچانے والا مجھ کو اللہ سے، اور نہ پاؤ گے اس کے سوا کوئی دوسرے ملتحدہ، کوئی پناہ کی جگہ، کوئی کسی قسم کی جگہ نہیں ملنی جہاں تمہاری بچت ہو جائے۔ تو کوئی اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کسی نے نہیں بچانا، کسی نے، کوئی غوث نہیں، کوئی داتا نہیں، کسی نے نہیں کرنا، ان کو اپنا نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہونا ہے۔ یہ بڑی کلیئر بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ تو کوئی جائے پناہ نہیں اللہ کے سامنے۔ لا تملک نفس نفس شیئا الامر یومئذ للہ، کسی کا اختیار کچھ نہیں ہونا کہ کیا کچھ ہے۔ اسے حضرت نوح بھی، حضرت ابراہیم بھی، حضرت عیسیٰ بھی، سب اس چیز پہ ہوں گے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، ان کو بھی اس چیز کا ہے۔ اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ انبیاء، لیکن ان کو بھی اس چیز کا مسئلہ ہوگا کہ حضرت آدم اس میں ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے۔ اور پھر 59 میں یہ بستیوں کی ہلاکت کی بنیادی وجہ ظلم و شرک ہے۔ اللہ ایسے نہیں ہلاک کر دیتا کسی کو، اس میں نا ہم نے بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کیا۔ یہ عاد تھے، سمود تھے، قوم لوط تھے، قوم شعیب تھا، یہ سب ایسے ہی نہیں ہلاک ہو گئے۔ کیا وجہ تھی؟ خرابی، ظلم۔ اور شرک، سب سے شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک کیونکہ لوگوں پہ ظلم، کسی ذات پہ، کسی معاشرے پہ ظلم ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک اللہ پہ ہے، تو یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ لیکن ہم نے اللہ نے کہا تباہی کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس کی تفصیل مزید سورہ انعام کی ہے، آیت نمبر 42-43 میں اللہ نے یہ بات بڑی کلیئر کی ہے۔ اور پھر 44 میں 3 آیتیں، ان کو دیکھیں۔ اور اقبال نے کہا نا کہ فطرت افراد سے اغماس تو برت لیتی ہے، مگر نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ کوئی انڈیویجول، کسی ایک کا کوئی مسئلہ، لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ قدرت چشم پوشی کرتی ہے، یہ توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا خرابی سے دور، لیکن جب ساری قوم ہی اس پہ لگ جائے تو پھر عذاب نہیں ٹلتا۔ تو یہاں جو قانون اللہ نے بتایا ہے، یہ سورہ انعام کی آیات میں اللہ نے کہا ہم نے رسول بھیجے ان امتوں میں، پھر ان کو ہم نے سختی میں اور تکلیف میں پکڑا، انہیں سختیاں دی، تکلیف دی، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، یا تضرعن، گڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنی اصلاح کر لیں، جو خرابیاں کر رہے ہیں اسے پلٹ آئیں۔ اور پھر اللہ نے کہا آگے 43 میں، پھر کیوں نہ وہ گڑ گڑائے، کیوں نہ معافیاں مانگی انہوں نے، تو ان پر پھر ہمارا عذاب آیا، لیکن وہ سخت ہو گئے ان کے دل، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو بھلے کر دکھائے۔ شیطان نے کہا کچھ نہیں، یہ ہوتا ہی رہتا ہے، یہ تختیاں آتی رہتی ہیں، یہ قحط، یہ سیلاب، یہ زلزلے ہم پہ آ رہے ہیں نا، مہنگائی بھی ہے، بد امنی بھی ہے، سیلاب بھی ہے، ادھر 6 مہینے میں روتے ہیں پانی نہیں ہے، 6 مہینے روتے ہیں جی ڈوب گئے ہیں، ایک دفعہ ہر طرف یہی ہے مسئلہ۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو اللہ کیوں نہیں یہ دل سخت ہو گیا، اور شیطان ہم نے، اور ان کو ہر ایک کو شیطان نے اعمال مزین کر دکھایا کہ کوئی نہیں، یہ اسی طرح دنیا چلتی ہے، سارا کچھ ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہو رہی۔ تو پھر اللہ نے کہا بڑی اہم آیت 44، پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، تو ان پر ہم نے دروازے کھول دیے ہر چیز کے، اور یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے ان چیزوں پر جو ان کو دی گئی تھی، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور پھر نا امید ہو گئے۔ تو پھر جس چیز کو آگ لگاتے ہیں سونا بنتی ہے، مٹی کو آگ لگایا سونا۔ یہ دیکھ لیں جتنے خراب لوگ ہیں، جتنے یہ کرپٹ ہیں، جتنا جو کچھ ہے آپ کے علم میں، سارا کچھ، وہ کتنا 1 روپے سے 10 بناتے ہیں، 10 سے 1000 بناتے ہیں، اور سارا کچھ ادھر سے مال۔ سوئٹزرلینڈ کے بینک بڑے ہیں، دبئی میں کتنی جائیدادیں ہیں، باقی یورپ میں کیا کچھ پڑا ہے، تو اتنا۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ بھول گئے جب اللہ کو، تو پھر اللہ نے ان کا ہاتھ ہی کھلا کر، اچھا بات کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے آنا تو میرے پاس ہے،
یہ اپنے مال کی بربادی میں اضافہ کر لیں، حساب تو میں نے پورا لینا ہے۔ تو انسان کا مسئلہ کیا ہے کہ جو اس نے کمانا ہے، جیسے جو امال کیے سب جو ہے نا، جو بھی اس کے جتنے ایسڈ بنے ہیں، جتنا اس سے ہو گیا ہے، وہ سب چھوڑ گیا۔ کوئی ساتھ لے کے گیا؟ کوئی آج تک ساتھ نہیں لے گیا۔ تو سکندر گیا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، یہ اس سے وصیت کی تھی میرے کو، یہ کفن سے بعد دونوں ہاتھ نکال دینا، سب کو پتہ لگ گیا دنیا میں نے فتح کر لی، پر پلے میرے پہ کچھ نہیں ہے، ساتھ نہیں لے کے جا رہا۔ تو یہ اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے، تو پھر کوئی ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ لیکن جو اعمال ہیں، جیسے کیا ہے، جو کیا ہے، کن حالات میں کن کو غضب کیا ہے، یہ سارا نامہ اعمال ساتھ لے جانا ہے، اور پھر اس کو بھگتنا ہے، اور بھگتتے رہنا ہے، کیونکہ پھر وہاں پہ کوئی نہ توبہ ہے، نہ معافی ہے، نہ ندامت ہے، نہ استغفار ہے، نہ کسی کے سوال ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ تو انشاءاللہ ہم نے ابھی ٹھیک کرنا ہے، اور آج ہی کرنا ہے، کل کا ہمیں نہیں پتہ وقت ہے کہ نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔